بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج بات کریں گے سمرقند کو فتح کرنے کی کوششیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ کو چھوٹی سی گزارش ہے کہ دوستو اس میری ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ سمرقند امیر تیمور کا پایا تخت رہا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارت منڈی تھا، جہاں پر کئی ممالک سے سارا سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس تاریخ شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے، لہذا ظہیر الدین محمد بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا، مگر ناکام رہا۔ ایک سال بعد اس نے پھر کوشش کی، جس میں وہ کامیاب ہوا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اسے تقریباً 3 ماہ گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا۔ ظہیر الدین محمد بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ظہیر الدین محمد بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا، مگر ایک کو پانے کے بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آخر 1500 میں ظہیر الدین محمد بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا، مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ دوستو اب بات کریں گے کابل و قندھار پر بابر کا قبضہ۔ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں ظہیر الدین محمد بابر نے اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کرے۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا۔ اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور پہنچ سکے۔ اور دوستو کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگلی ویڈیو میں کس پر بناؤں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو میں ظہیر الدین محمد بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔